बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मौजूद मफरूर इश्तिहारी मुजरिम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी सियासत बहुत तेज़ कर दी है और ये बात हम मुसलसल कर रहे थे कि अब हर आने वाले दिन के साथ उनकी सियासत, अपोजिशन की सियासत, इसमें तेज़ी आती जाएगी। मुल्की सियासत का दर्जा हरारत अगले कुछ दिनों में बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ रहा है। और फिर इन हालात में जो हुकूमत ने कहा था, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उनकी टीम ने कहा था, DGISPR ने कहा था, वो भी हमें सही होता हुआ नज़र आ रहा है। मौलाना आदिल साहब की शहादत हुई है और इसके बारे में जनरल बाजवा साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी पहले भी कहा था, एक बार फिर कहा है कि भारत इसमें मुलव्वस है। इन हालात में जो सियासत हो रही है, ख़ास तौर पर इन हालात में उस सियासत का रुख ये है कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को बाज़ लोग जमहूरियत का इमाम करार दे रहे हैं। और ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत है, ये जो उनका तरीक़ा है, ये तरीक़ा क्या है और मियाँ साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन क्या करने जा रहे हैं इसका हमेशा फ़ैसला जो है किसी भी शख्स ने क्या कर रखा है, वो कहाँ खड़ा रहा है, क्या करता रहा है, उसकी बुनियाद पर किया जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं क्लिप दिखाऊं। ये क्लिप दिखाने से पहले ज़रा सा आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों कामरान खान साहब के प्रोग्राम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में ये वो मौका था जब सानिया मोटरवे जो है वो ताज़ा हुआ था और CCPO लाहौर का जो बयान था जिसमें उन्होंने ख़ातून को भी मौरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया इस तरह के वाक़े का, तो उस पर बात हुई। कामरान खान साहब ने सवाल किया और कहा कि CCPO के बयान से लोगों की दिल आज़ारी हुई है, ख़वातीन बड़े इश्तियाल में हैं, क्या कहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ और जवाब देना शुरू कर दिया। कामरान साहब ने रिफ्रेज़ किया, सवाल के अल्फाज बदले, फिर किया सवाल, उस्मान बुज़दार साहब ने फिर कुछ और जवाब दिया। कामरान खान साहब ने तीसरी कोशिश की, फिर सवाल किया, उस्मान बुज़दार साहब ऐसा लगता था कि कोई एलियन है, उन्होंने फिर एक मुख्तलिफ जवाब दिया। बड़ा मजाक उड़ा उस्मान बुज़दार साहब का, ये मजाक हम सभी ने उड़ाया। अब आप एक क्लिप देखिए और इस क्लिप में इस वक्त जमहूरियत के इमाम करार दिए जाने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में वो मकाम जहाँ वो बाहर निकलते हैं और एक मखसूस सहाफ़ियों का ग्रुप जो है, इस ग्रुप पर भी हम बात करते हैं, वो उनको घेर लेता है, उनसे सवालात करता है। और ये सवालात जो हैं ये ऐसे होते हैं कि जैसे हम किसी बच्चे को बॉल कराते हैं तो बॉल यूं उछाल के फेंक देते हैं और वो फिर बच्चा अपनी मर्ज़ी की हिट मार लेता है। या आपने देखा है कि कोई कोच जो है वो क्रिकेट के मैदान में अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते हैं, वो बॉल हाथ में उठा के ऐसे फेंकता है और फिर अपने बैट से मारता है। तो ये बिल्कुल मर्ज़ी की है, शॉट्स खेलने के लिए सिचुएशन होती है। यही मियाँ साहब के साथ सवालात होते हैं। तो इन सवालात के दरमियान एक सवाल जो है वो ऐसा हुआ जैसे कोई पर्चे में वो सवाल आ जाए जो कोर्स में शामिल ना हो, सिलेबस में शामिल ना हो, और फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है उसकी हालत देखने वाली हो। तो मियाँ साहब से सवाल क्या हुआ, मियाँ साहब ने जवाब क्या दिया, देखिए। मियाँ साहब आपकी पार्टी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर जो है वो वोट दिया, आपको इस पर अफसोस है? मुस्लिम लीग नून को इस पर अफसोस है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट दिया? देखें, ये जो इस वक्त एहतसाब का जो इमरान खान का नारा जो उन्होंने लगाया है, उसकी असल हकीकत अब सामने आ गई। अब मेरा ख्याल पूरा मुल्क और पूरा कौम इस बात की गवाही दे रही है कि ये एहतसाब का नारा झूठा और बुग़्ज़ और इंतकाम से भरा हुआ है। ये कोई एहतसाब नहीं है। मियाँ साहब से सवाल हुआ कि मियाँ साहब आपकी जमात ने भी वोट दिया था, और मियाँ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के रास्ते पर चल पड़े कि इमरान खान क्या कर रहा है। मियाँ साहब जो है वो पूरे उस्मान बुज़दार साबित हुए, बिल्कुल भोले भाले से। अब आप देखिए कि मियाँ साहब के इस तर्ज़ सियासत के बारे में जिसमें वो कह रहे हैं मीडिया से कि मीडिया भी हिम्मत दिखाए, उठ खड़ा हो, कौम उठ खड़ी हुई है, 2-4 महीने जेल भी जाना पड़े तो क्या हुआ, जेल चले जाएं। मियाँ साहब के इस तर्ज़ अमल पर सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ 2 से 3 चैनल्स में काम कर चुके हैं,
میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میری ان سے کچھ میں یہ بھی دعویٰ کر لیتا ہوں کہ دوستی ہے. میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں رؤوف کلاسر صاحب، اور بڑی عزت کرتے ہیں اپنے جونیئرز کی بھی. تو رؤوف کلاسر صاحب نے اپنے کالم میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ میاں صاحب کا طرز سیاست ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے. رؤوف کلاسر صاحب لکھتے ہیں نواز شریف کی لندن میں موجود پاکستانی صحافیوں سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں کہ صحافی مزاحمت کریں اور 2-3 ماہ جیل بیٹھنا پڑے تو خیر ہے. 12 اکتوبر 1999 کو جب وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا تو اس کے کچھ دیر بعد فوجی دستوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لے لیا. 3 جنرلز، ان میں جنرل محمود ہیں، جنرل جان اورکزئی ہیں اور جنرل عزیز، ان کا ذکر ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ تینوں وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف صاحب کو قائل کر رہے تھے کہ وہ جنرل مشرف کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیں. پہلے قائل کیا جا رہا تھا. میاں صاحب نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا. نواز شریف نے جنرل مشرف کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو میاں نواز شریف صاحب کی فوری طور پر کوشش تھی کہ اسے پی ٹی وی پر چلایا جائے. اس وقت پرویز رشید صاحب، ہمارے سینیٹر پرویز رشید صاحب وزیر تھے، اور یوسف بیگ مرزا صاحب یہ پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے. بیگ صاحب کے ساتھ میں نے دنیا میں، جیو میں 92 جب لانچ ہوا تو بیگ صاحب کی جو لانچنگ ٹیم تھی اس میں بیگ صاحب نے مجھے بھی بلایا. ہم سب نے کام کر رکھا ہے، تو بیگ صاحب یہ تمام چیزیں بتاتے بھی ہیں. تو بیگ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے. اب پی ٹی وی والوں نے 2-3 بار تو یہ خبر چلا دی، 2-3 بار یہ خبر چل چکی. مرحوم معصوم عثمانی صاحب جیو میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اس وقت پی ٹی وی کے نیوز روم میں تھے اور ایک بڑے عہدے پر تھے. تو معصوم عثمانی صاحب بھی یہ واقعات بیان کر چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے یہ خبریں چلی تھیں. تو 2-3 بار تو پی ٹی وی نے یہ خبر چلا دی کہ جنرل مشرف کو برطرف کر دیا گیا، ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا ہے. لیکن وزیر اعظم ہاؤس سے اصرار ہو رہا تھا، زور ڈالا جا رہا تھا کہ یہ خبر بار بار چلائی جائے. ان دنوں میں صرف پی ٹی وی تھا. جیسے آپ پرائیویٹ میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے بریکنگ آتی ہے، ہم یہ سب کرتے ہیں تو یہ بریکنگ ایک بار چلتی ہے، دوسری بار چلتی ہے، مسلسل چلتی ہے، وہ بریکنگ کیوب ریڈ کلر کے گرافکس وہ گھومتے ہیں. تو یہ اصرار ہو رہا تھا کہ خبر بار بار چلائی جائے. اس دوران آرمی کے دستے پی ٹی وی کا کنٹرول سنبھال چکے تھے. وزیر اعظم ہاؤس سے حسین نواز، میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو اب لندن میں ہیں، ان کا بار بار یوسف بیگ مرزا کو فون آ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چلانا کیوں روک دی ہے. میاں نواز شریف اور ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، قریب ترین لوگ تھے، یہ سب اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خبریں دیکھ رہے تھے. اس پر یوسف بیگ مرزا صاحب نے حسین نواز کو بتایا کہ اس وقت یہاں فوجی دستوں کا کنٹرول ہے. بیگ صاحب نے یہ بتایا کہ یہاں جناب پی ٹی وی پر فوجی دستوں کا کنٹرول ہے. تو حسین نواز نے کہا پھر کیا ہوا، آپ ایم ڈی ہیں، چلوائیں خبر اب آپ. تو اس پر بیگ صاحب نے کہا کہ جناب یہاں پر فوجی موجود ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے. اور اس پر حسین نواز صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے بیگ صاحب کو کہا بیگ صاحب یہ شہادت کا وقت ہے، آپ ان سے لڑ جائیں، کیا ہوگا اگر وہ گولی مار دیں گے، آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے. حسین نواز صاحب یوسف بیگ مرزا کو کہہ رہے ہیں آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے. پھر کلاسر صاحب لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تصدیق بعد میں یوسف بیگ مرزا نے خود بھی کی تھی. ہم نے بیگ صاحب کے ساتھ کام کیا، ہم یہ تمام چیزیں ان سے سن چکے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو 1999 میں تھا میاں نواز شریف صاحب کا، ان کی فیملی کا. آج بھی ذہن وہی ہے کہ لوگوں کو گولیوں کے سامنے یہ لوگ کر دیتے ہیں اور مرنا پڑ جائے تو خیر ہے، لیکن جو انہیں حکم دیا جا رہا ہے شریف خاندان کی جانب سے وہ حکم پورا ہونا چاہیے. اب نواز شریف خود بڑی مشکل سے، کلاسر صاحب آگے لکھتے ہیں، بڑی مشکل سے جیل سے نکل کر لندن پہنچے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے میں انہوں نے جو کمپرومائز کیے وہ ساری عمر میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے. وہ 3 سال تک ایک بیانیہ لے کر چلتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے کئی جلسے کیے، جلوس کیے، میاں صاحب کیوں نکالا کہہ کر جی ٹی روڈ پر آ گئے تھے. 2 سال تک مسلسل تنقید کرتے رہے. لیکن ایک موقع پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے، یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو اس موقع پر موقع فراہم کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ اس پر قانون بنائے کہ کتنا عرصہ مدت ملازمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. یوں حکومت کو اس نئے بل کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی ضرورت پڑ گئی. نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے
ان کی جماعتوں نے وہاں ایک لائن بنائی اور لائن بنا کر مدت ملازمت کے حوالے سے ووٹ ڈال دیا۔ اب ان کے ورکرز بڑے پریشان ہوئے کہ 3 سال سے میاں صاحب کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، اور جب عزت دینے کا وقت آیا تو ناکام ہو گئے۔ بعد میں ناقدین نے کہا کہ نواز شریف نے کمپرومائز کیا، لندن چلے گئے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کو بھی لندن بھیجا جائے، مریم نواز کو لندن بھیجا جائے، تاہم وزیر اعظم عمران خان رستے کی دیوار بن گئے، اور یہی وہ موقع تھا جب عمران خان مریم نواز کے باہر جانے میں رستے کی دیوار بنے، سارے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ صرف 1 مہینہ پہلے تک نواز شریف صاحب کی پارٹی کے تمام لوگ، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، دیگر لوگ، شہباز شریف صاحب، یہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور زبیر صاحب نے تو بڑی خفیہ ملاقات کی تھی۔ تو یہ جو ہے بالکل ٹھیک تھا، اور کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی، وہ دراصل خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی، اپنے لیے کچھ فوائد، کچھ رعایتیں یہ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو نواز شریف اور مریم نواز نے اب براہ راست عسکری قیادت پر تنقید شروع کر دی ہے۔ حامد میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی فوجی افسران سے براہ راست ملاقات کے لیے وقت مانگتی رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف خود جیل میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنے بیٹوں حسن نواز، حسین نواز کو بھی لندن سے آ کر جیل میں بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے۔ یہ لوگ اپنی والدہ کی تدفین پر بھی نہیں آئے تھے، وہ سلمان شہباز کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں وہاں، ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، اسحاق ڈار صاحب کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ جاؤ پاکستان، تم لوگ جیل بھر دو، اچھا میں ہوں یہاں پر، میں قیادت باہر سے بیٹھ کر لوں گا، تم لوگ جیل بھر دو۔ جس طرح وہ زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ امام خمینی نے باہر بیٹھ کر قیادت کی تھی، تو میاں صاحب باہر بیٹھ کر قیادت کرنی، کم از کم اپنے بیٹوں کو، بھائی کے داماد کو، اپنے سمدھی صاحب کو کہیں کہ جائیں جیل بیٹھیں۔ تو ان سے نہیں کہہ رہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کو تو ہم نے پوری حکومت دی تھی، آپ چلائیں، آپ ڈی فیکٹو وزیر اعظم تھے، لیکن لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل جائیں، آپ جو ہے وہ اس وقت جا کر سڑکوں پر نکلیں، انقلاب کے لیے لڑیں، یہ جو حکومت ہے اس کے لیے یہ ووٹ کو عزت دو کا موقع ہے، 16 اکتوبر کو مریم کے جلسے میں آئیں، 18 اکتوبر کو بلاول کے جلسے میں جائیں، اس کے بعد ہم مارچ کریں گے، مارچ میں آئیں، اسلام آباد ہمارے ساتھ چلیں، اور خود لندن میں بیٹھیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ لندن میں بیٹھیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں یہ ان کے صاحبزادے تمام لوگ، کلاسا صاحب لکھتے ہیں کہ وہی بات، جیلیں کاٹیں پاکستانی عوام اور صحافی، لیکن اقتدار انجوائے کریں نواز شریف، اسحاق ڈار، شہباز شریف، ان کے داماد۔ پاکستانی قوم اس کام کے لیے رہ گئی ہے کہ ہر پارٹی لیڈر کے لیے یہ بھگتیں جیل، اور وہ سب کریں عیاشی اور دنیا بھر میں بنائیں اپنی جائیدادیں۔ نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ کہتے ہیں میاں صاحب بھولے ہیں، سادہ ہیں۔ میاں صاحب بھولے ضرور ہیں لیکن اتنے بھولے بھی نہیں ہیں۔ کمال دیکھیں، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز سمیت لندن سے آ کر پاکستان میں جیل میں بیٹھنے کے بجائے جیل جانے کا کام اب میاں صاحب صحافیوں کے ذمے لگا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو انقلاب کے لیے آپ کو، مجھے، ہمیں آگے کریں گے، اور پھر اس کے بعد انقلاب کے ثمرات کو جب انجوائے کرنے کا وقت آئے گا، ڈیل کرنے کا وقت آئے گا، تو یہ معاملات طے کریں گے، جا کر اقتدار کے ایوان میں بیٹھیں گے، معاملات بگڑیں گے، یہ جا کر لندن میں بیٹھیں گے اور کہیں گے ووٹ کو عزت دو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔